نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور بے شمار افراد کی زندگی میں علم اور عمل کی شمع روشن کر چکے ہیں۔ علامہ سید اکرم محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے محرکین اور بادیان میری بیٹی معصومہ اور مختومہ بخاری دونوں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا اور اس قانون کے 4 دوائی کے اندر اس پی بی کا تذکرہ ہوا جن کے بارے میں حدیث قدسی میں خالق یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مرتضیٰ، میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ فرماتا۔ وہ بیوی جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ طہر، یہ تو وہ صورتیں جو پوری کی پوری صورتیں اس بیوی کی شان میں نازل ہوئیں اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ تقریباً 239 آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جو صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی۔ شان اپنی جگہ پر، ہم اس کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میری بہنوں نے، بیٹیوں نے اس بیوی کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، مجھے ایک تو یہ موقع ملا کہ بہت سی بیٹیاں مجھے ایک عرصے کے بعد ملی جن کے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ رابطہ جاری نہ رہا۔ دوسری بات جو ہے جس بیوی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آج کی یہ محفل آپ سب کے لیے اور میرے لیے خاص طور پر کہ میرے دائیں بائیں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور میں تنہا درمیان میں موجود ہوں، میرے لیے خوشی اور فخر کا باعث ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والی میری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ میدان سیاست میں، میدان معاشرت میں، تمام امور میں بہت دورست نگاہ رکھتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کل کوئی مجھ پہ یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ آپ عورتوں کے درمیان یہ علماء کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے تھے، تو ان کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ جس بیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی زیدی بیٹی نے حدیث قصہ کا تذکرہ کیا، یہ وہ حدیث قصہ ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عام عورت کے طور پر مت دیکھنا اور سمجھنا۔ ہمارے ہاں جو سنت کی تعریف کی جاتی ہے، ہمارا آئین، ہمارا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگر نہیں تو اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے۔ اس قرآن و سنت کی جب ہم سنت کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ تعریف قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم کہلاتی ہے۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم کون ہے؟ سابقہ انبیاء کی بات نہیں کر رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بابا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں، اور پھر ان کے شوہر نامدار اور ان کے جو 11 بیٹے امام ہیں، یہ 14 ہستیاں ائمہ معصومین یا معصومین کے لفظ سے پہچانی پکاری جاتی ہیں۔ تو جو تعریف کی گئی سنت کی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی معصوم کوئی کام کر کے دکھا دے وہ شریعت بن جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے وہ شریعت بن جاتا ہے،
ان کے سامنے کوئی کام کرے اور وہ منع نہ فرمائے، تائید کر دیں، تو وہ بھی قانون اور شریعت بن جاتا ہے۔ بی بی کے اسی حدیث قصہ کے پہلے کلمات جو روایت حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ نقل کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور پھر پوری حدیث کے ساتھ میں جو کچھ ہوا وہ پورا تذکرہ بی بی بیان فرماتی ہیں۔ تو یہ پہلا کلمہ جو ہے، کیونکہ بی بی کا قول فعل اور ان کی تقریر سنت ہے، شریعت ہے، قانون ہے، تو لہذا جو سب سے پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اگر ایک خاتون کو کسی نامحرم کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو، نام الاٹ کرنا چاہتا ہے، ہبہ کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ جناب زہرا کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ شریف فیصلہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے میراث کا۔ میراث ایک الگ چیز ہے، تو بی بی نے میراث بھی قرآن سے بار بار آیتیں پڑھ پڑھ کے بتایا کہ فلاں نبی کی اولاد، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا اگر وہ وارث بن سکتا ہے، اور پھر اس لب و لہجے میں بات کی اپنے مخاطب سے کہ کیا آپ کا کوئی قرآن کی اسپیشل نئی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کی روشنی سے آپ کو اپنے باپ کے وارث بنے اور میں نہ بنوں؟ یہ احتجاج کر کے خود ثابت کر دیا کہ خواتین کو آج اگر حقوق مل رہے ہیں اور میراث کے قانون میں ان کا حصہ موجود ہے، تو یہ ساری جنگ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، جنہوں نے خواتین کے حقوق کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو لہذا ایک مسئلہ تو یہ کہ نامحرم سے ہم کلام ہونا پڑے تو بیوی کا کردار ہمارے لیے حجت ہے۔ دوسرا میراث کے حوالے سے، ہبہ کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تیسری چیز ہے تعلیم و تربیت۔ بیوی نے یہ سورہ کوثر جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ دشمن رسول اللہ کو اب تک کہتے تھے کہ جن کی کوئی اولاد نہیں ہے اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ کل جب رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی بھی ان کا وارث نہیں ہے جو ان کو مشن کو آگے لے کے چلے گا، اور کچھ اصحاب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، لیکن جب بات آئی حقوق کی اور حق کی تو پھر حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ مقابلے میں بیوی نے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے جس سے ہم نے سبق سیکھا، اور آج اسلامی رضا کوثر میں اس سال ہم نے یہ بھی پاس کروایا کہ خواتین ساری دنیا میں جاتی ہیں، تنہا جاتی ہیں، لیکن مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جی محرم ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مقصومہ بیٹی نے کیس بھی لڑا، ہائی کورٹ سے بھی ہم نے فیصلہ لیا، لیکن بالآخر میری ہی تحریر تقریر و استدلال کے ساتھ 2003 میں بھی اور ابھی 2024 میں بھی یہ قانون پاس کروایا، نافذ کرایا کہ خواتین کسی بھی مسلک کی ہوں وہ حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے، کاروانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ پڑھا جا سکتی ہے۔ الحمدللہ فارم میں جو یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ کا محرم کون ہے، وہ سوال بھی ختم ہو گیا، اور اس سال اس پہ عمل بھی کرایا گیا، اور سارے پاکستان کی تمام مسالے کی خواتین بغیر محرم کے مکہ مکرمہ فریضہ حج ادا کر کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سبق ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ملا ہے۔ رہی بات یہ کہ بیوی کا کردار، بات وہی ہے۔ میں اپنی محترمہ بہن شہلا سے یہ کہوں گا کہ ہر معصوم کا کہ حالات زندگی جو ہیں وہ سیاست کے عنوان سے بھی لکھی گئے کہ ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی کیا ہے۔ ہم نے جیسا کہ بیٹی رضی کہہ رہی تھی کہ ہم نے تورک کا ہر چیز کو لیا، تورک اپنی جگہ پہ، بیوی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، معصومین کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، مظلومیت بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ مظلومیت کیوں برداشت کی؟ صرف قرآن و سنت کی حاکمیت کے لیے۔ بیوی نے مسند علم پہ بیٹھ کے تعلیم و تربیت کر کے اپنے بابا کی منصب نبوت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا۔ مرد تو ہر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکتے تھے، لیکن خواتین کو جب آپ جنگ پہ جاتے موقع نہیں ملتا تھا تو اسی مسند علم پہ جناب زہرا بیٹھ کر اپنے بابا کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو ان تک پہنچاتی۔ اور آج ہمارے پاس اگر خواتین کے حقوق سے بات ہے تو بیوی کے حقوق اور ان کے خطبات موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر معصوم کا تذکرہ کیا گیا، لیکن جتنا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیوی جو پوری سیدۃ النساء العالمین کہہ دینا آسان ہے، قرآن میں جناب مریم کو بھی سیدۃ النساء العالمین کہا گیا،
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि उनका किरदार शौहर के हवाले से नहीं, बेटे के हवाले से है, माँ के हवाले से है, लेकिन शौहर के हवाले से अगर कोई और मरियम के किरदार से सबक लेना चाहती है तो वो नहीं है। लेकिन सैयदा कायनात बेटी के तौर पर भी माशाअल्लाह है, ज़ौजा की हैसियत से भी पूरी कायनात की औरतों के लिए नमूना है, और माँ की हैसियत से भी हम रहनुमाई ले सकते हैं। तो सैयदा की वो जात जो हर हवाले से कामिल अकमल है, और मकाम अजमत के हदीस के साथ अभी ये बात हो रही थी कि रसूलुल्लाह का तारफ, अली मौला का तारफ, सबका तारफ जो है वो बीवी के नाम से कराया जा रहा है। और फिर दूसरा पहलू बीवी की दुआओं का है, बीवी की तालीमात का है, उनके फरामीन का है। यदि इतना कुछ है कि वो अगर बयान किया जाए तो वो हक अदा नहीं हो सकता। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सदीका कुबरा के सदके में हमारे आज के इस प्रोग्राम को कबूल व मकबूल फरमाए, और हम सबको सदीका कुबरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और इस बीबी के सदके में कायनात की खवातीन को उनके हुकूक जो है वो मिले, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के खवातीन और मोमिनात जो है अल्लाह ताला उनको बीबी के सदके में सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मरतबा फिर मकसूमा बुखारी और उनकी बहनों को, भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके इस ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज बीबी के नाम पे महफिल सजाई। अल्लाह ताला हम सबको इस मखदूमा की सीरत को समझने, इनकी बेटी की सीरत को समझने, उनके खुतबात और कलिमात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।